إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے پکارو۔ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ ہمبل ہو کے، اپنی مسکینی اور عاجزی کا اعتراف کر کے کہ اللہ ہم کچھ نہیں، مخلوق کچھ نہیں، ساری قدرت عظمت کا مالک تو ہے، اور چپکے سرگوشیاں، مناجات، وسپرنگ، دل ہی دل میں۔ بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ دوسرا حکم حد سے نہیں بڑھنا۔ دعا میں بہت مبالغہ ناپسندیدہ ہے۔ مبالغے کا کیا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں یا فلاں ہمیشہ زندہ رہے۔ اچھا، ایک جملہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ کیا خیال ہے، یہ دعا درست ہے؟ یہ دعا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم یہ بات کرتے ہوئے سوچیں، تا دیر سلامت رکھے چلیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کا لفظ نہیں۔ ٹھیک ہے، یا یہ کہ اللہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مقام حاصل ہو۔ یہ دعائیں حد سے بڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی لمٹ سے باہر نکلنا ہے، یا ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اسی طرح چیخ چلا کے، شور مچا کے، اور مسنون دعائیں چھوڑ کر شعر و شاعری کی شکل میں دعائیں مانگنا اور لمبی چوڑی باتیں اس میں شامل کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے جامع، مختصر، ڈیپ اور کتنے خوبصورت ہیں۔
تو کوشش ہم یہی کریں کہ ان دعاؤں کو سامنے رکھیں، ان کے ذریعے مانگیں اور ان کو مانگیں اپنی طرف سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپنی حاجت یاد آ جائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنا۔ چوتھا حکم ہے خوف اور طمع رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا، یعنی ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، اور امید بھی ہو کہ نہیں اللہ سنے گا، اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے محسن بننا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، زیادہ سے زیادہ احسان کریں، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کریں، اور بدلے کی توقع کے بغیر وہ نیکی احسان ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی کے ساتھ بھی جو بھلائی ہم کریں اس کا اجر اللہ کے ذمہ رکھیں، احسان کرنے والے بنے، کیونکہ اگر دل میں یہ لالچ آ گئی میں اس کا یہ کام کروں تو اس کے بدلے میں یہ میرا کام کر دے تو وہ احسان سے نکل جاتا ہے پھر۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پاکیزہ دل پر قرآن کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بارش سے سیراب ہو کر زمین سرسبز ہو جاتی۔ ہم مسلسل قرآن کی بارش اپنے دلوں پہ لے رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اب ہمارے دلوں کے اندر ایک خوشی آ جائے، اس قرآن کی ایک راحت اور ایک سکون بھر جائے۔ اگر قرآن سن بھی رہے اور دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، قرآن سن بھی رہے اور کیفیت نہیں بدل رہی، قرآن سن بھی رہے ہیں اور غموں سے چھٹکارا ہی نہیں ہو رہا، پھر قرآن کو بلیم نہ کریں۔ لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا لیکن ہو نہیں رہا کچھ۔ بھئی اپنے دل کی اصلاح کرو، وہاں کچھ بھرا ہوا ہے اور اسے باہر نکالو، پھر قرآن وہاں داخل ہوگا اور دل کی حالت بدل جائے گی۔ تو اینالائز کریں، سیلف انالیسس کریں، خرابی کہاں ہے اور وہ کیسے دور کی جا سکتی ہے، کیونکہ بارش تو زمین پر خوبصورت نباتات اگا دیتی، تو قرآن تو دلوں میں خوبصورتی لے آتا ہے، اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے۔ جو جتنی زرخیز زمین ہوتی ہے اتنی خوبصورت پیداوار لاتی ہے، اور وہ زمین جو خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ تو علاج شکر میں ہے۔ پچھلی آیت میں نصیحت حاصل کرنے کا ذکر تھا اور اس آیت میں شکر گزاری کا۔ تو نعمتوں کا شکر علم اور فہم کے حصول اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں تو قرآن کا علم زیادہ حاصل ہوتا ہے، ایمان زیادہ بڑھتا ہے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔
بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار کہنے لگے، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب دل اندھے ہوتے ہیں نا تو سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہے۔ جو خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، جو خود حق سے دور ہوتے ہیں وہ دوسروں کو غلط کار کہتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اپنا تعارف کرایا۔ کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، بصیرت نہیں تھی، دل اندھا تھا، خود غلط تھے، پیغمبروں کو غلط سمجھتے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔
یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی کا جواب یا بری بات کا جواب وہ اسی طریقے سے نہیں دیتے. ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاہا، انہوں نے کہا لیس بی صفاہا، یہ نہیں کہا بل انتم صفہا، تم ہوگے، یہ نہیں کہا. یہ انبیاء کا اخلاق نہیں تھا. یہ ہے اچھا اخلاق کہ کوئی کتنی بھی غلط بات کرے آپ کا جواب نپتلا معقول ہونا چاہیے. اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جب کوئی غصہ دلائے تو اس وقت انسان پھر کنٹرول کر کے کوئی معقول جواب دے. عموماً ہم بھی یا ویسا یا اس سے بڑھ کے جواب دیتے ہیں. پیغمبروں کا درجہ ایسے ہی نہیں بڑھا، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کی عبادات ہم سے اچھی تھی. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قوم عاد جسمانی طور پر بہت طاقتور قوم تھی اور انہوں نے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائی اور بہت سے پلرز والی، اور وہ اپنے رویوں میں بھی بڑے سخت لوگ تھے. اور یہاں پر تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا پوائنٹ ہے یہاں کہ کسی کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے. فاذکروا آلاء اللہ، دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کا حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہو، کسی دوست کو، کسی کو بھی، تو نعمتیں یاد کروائیں. لوگ اللہ سے کیوں دور ہوتے ہیں، دین سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ان کے بارے میں کچھ بدگمانیاں ہوتی ہیں. اللہ ہماری دعا نہیں سنتا تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. اسی طرح دین کے بارے میں، دین بڑا مشکل ہے، ہمارے تو بس کی بات نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس منفی ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اچھی چیزیں دکھا کر، شکر گزار کروا کر. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ جو انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے نا، تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا. یہ آج بھی لوگوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. کوئی دولت کی دیوی ہے اور کوئی بیماری کا دیوتا ہے اور کوئی بارش کا اور کوئی ہوا کا، اور اسی طرح مختلف کام انہوں نے سونپے ہوئے ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں. وہ کہتے ہیں گریک مائتھالوجی، تو وہ مائتھالوجی ہے، حقیقت نہیں ہے. پھر ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اسے اور جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو. اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا وہ ان کمزوروں سے کہنے لگے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ تکبر، حق کا انکار. پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یوں وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. قوم صالح پر آنے والا عذاب، اس میں زلزلہ بھی تھا اور چیخ کا ذکر بھی آتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ اوندھے جا پڑے، سینے کے بل ایسے گرے کہ ہل بھی نہ سکے، اٹھ ہی نہ سکے واپس. تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا ہے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. کتنا بڑا دھوکہ. اور یہ ابلیس کا دھوکہ ہے نا کہ وہ انسان کو اس طرح بلائنڈ کر لیتا ہے کہ وہ خیر خواہ اس کو بدخواہ نظر آتا ہے. دیکھیں خاص طور پہ بچوں کو ماں باپ کیسے نظر آتے ہیں
کہ یہ تو ہمارے دشمن نمبر 1 ہے، حالانکہ ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اور رشتوں میں بھی جو کوئی نصیحت کرے، جو کوئی حق کی بات بتائے، لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا تو سامنا ہی نہ کرو، ان سے تو ملو ہی نہ. تو نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرنا یہ قوموں کی ہلاکت کی نشانی ہوتی ہے. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. جس قوم کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی، لیکن انہیں انہی کی طرف منسوب کیا گیا کیونکہ وہ تو عراق سے آئے تھے اور یہ سدوم کے علاقے میں تھے. تو جب پیغمبر کسی قوم میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی قوم کہلاتی. اور پھر یہ کہ انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بتایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں نہیں ہوا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں. یعنی وہ نکالنے جا رہے تھے نصیحت کرنے والوں کو، اللہ نے انہی کو ختم کر دیا. بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. کیونکہ جو کسی کے برے عمل سے راضی ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی اس قوم کے عذاب میں کیوں شامل کر لی گئی، حالانکہ وہ خود اس برے کام میں مبتلا نہیں تھی، اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے اس فعل کو برا بھی نہیں سمجھتی تھی. تو برائی کو برا نہ سمجھنا اور کہنا اٹس اوکے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اور ایک اور بات جو سیکھنے کی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ محض نیک ماحول میں رہنے سے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. وہ پیغمبر کی بیوی تھی، پیغمبر کے گھر میں تھی، جہاں ہر وقت خیر کی بات ہوتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کے اپنے اندر طلب نہیں تھی. جب تک انسان کے اندر خود اخلاص نہ ہو، طلب نہ ہو، تو فائدہ نہیں. اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. یعنی قوم لوط ایسی تباہ ہوئی کہ آج تک آباد نہ ہو سکی. اور یوں اللہ نے ہر ظالم اور سرکش کو عبرت کا نشان بنا دیا. ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور